خبردار مسٹر زارم، مجھ سے دور رہو۔ اگر تم نے مجھے چھونے یا میرے قریب آنے کی ہمت بھی کی تو اچھا نہ ہوگا۔ مجھے تم جیسے بے حس ظالم اور زندق شخص سے شدید نفرت ہے۔ تمہاری دلہن بننے کا تصور تو تم بھول ہی جاؤ۔ میں تمہاری شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی۔ ایلاف کا غصے کے مارے برا حال تھا۔ اس کا چہرہ لال تھا اور جسم ہولے ہولے کپ کپا رہا تھا۔ زارم نے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ کر اپنی جمائی روکنے کی کوشش کی اور یوں ظاہر کیا جیسے اسے ان دھان بھان کی لڑکی کی باتوں سے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے۔ وہ دونوں اس وقت حویلی کے بیسمنٹ میں موجود تھے۔ ایلاف جو کہ تھوڑی دیر پہلے لان میں بیٹھی پینٹنگ بنا رہی تھی، وہ ملازمہ کے کہنے پر یہاں پر آئی تھی۔ ملازمہ نے اسے پیغام دیا تھا کہ ندا باجی آپ کو بیسمنٹ میں بلا رہی ہیں۔ پہلے تو وہ حیران ہوئی، لیکن ملازمہ پر یقین کرتی ہوئی وہ یہاں پر پہنچ گئی۔ ندا کی جگہ زارم کو وہاں پر دیکھ کر اسے ساری کہانی سمجھ میں آ گئی تھی۔ رہ رہ کر اسے اپنے اوپر غصہ آ رہا تھا کہ آخر اس نے ملازمہ کی باتوں پر یقین ہی کیوں کیا۔ وہ یہ کیسے بھول سکتی تھی کہ زارم کسی کو بھی خرید سکتا ہے، اور ویسے بھی حویلی کے جتنے بھی لوگ تھے وہ زارم کے ہی چمچے تھے۔ ابھی بھی ایلاف اس کے سامنے بے بسی کی مورت بنی کھڑی تھی۔ دروازہ کھولو، مجھے یہاں سے باہر جانا ہے۔ تم جا سکتی ہو، تمہیں اجازت ہے۔ زارم نے اسے سر سے لے کر پاؤں تک گھورتے ہوئے عجیب سے انداز میں کہا تو وہ بے چینی سے پہلو بدل کر رہ گئی۔ میں نے کہا ہے کہ میرے سامنے سے ہٹو۔ زارم اطمینان سے سائٹ پر ہو کر کھڑا ہو گیا۔ وہ دل ہی دل میں خوش ہو گئی، لیکن جیسے ہی وہ دروازے کی طرف بڑھنے لگی، زارم نے اس کا بازو پکڑ کر ایک جھٹکے سے اسے اپنی جانب کھینچا۔ وہ توازن برقرار نہ رکھ پائی اور زور سے اس کی سینے کے ساتھ جا کر لگی۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی تھی۔ زارم نے اپنا ہاتھ مضبوطی سے اس کی کمر پر جمایا ہوا تھا۔ ایلاف کو اپنی کمر ٹوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ کیا کر رہے ہو تم؟ چھوڑو مجھے، اس نے درد سے کہاتے ہوئے کہا۔ میں نے تمہیں کہا تھا میرے قریب مت آنا اور مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش بھی نہ کرنا، ورنہ میں دادا جان سے تمہاری شکایت لگا دوں گی۔ اس نے ابھی صرف اتنا ہی کہا تھا کہ زارم نے اس کی گردن پر اپنے ہونٹ رکھے۔ ایلاف بن پانی مچھلی کی طرح اس کی گرفت میں تڑپ رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ یہاں سے غائب ہو جائے، جبکہ زارم اس کی اندرونی کیفیت کو مکمل طور پر نظر انداز کیے اس پر اپنی وحشت نچھاور کرنے کے در پہ تھا۔ زارم نے اپنے لب اس کے کانوں کے قریب کیے اور اپنی بھاری مخصوص آواز میں بولا، میں نے تمہیں منع کیا تھا دوبارہ تم مجھے زینان سے بات کرتی ہوئی نظر نہ آؤ، اور نہ ہی وہ لڑکا مجھے تمہارے آگے پیچھے بھٹکتا ہوا نظر آئے۔ یہ سن کر ایلاف اپنی جگہ پر سن ہو گئی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ زارم کو اس کی اور زینان کی ملاقات کے بارے میں پتا ہوگا۔ وہ تو سب حویلی والوں سے چھپ کر زینان کے ساتھ ہارس رائڈنگ کے لیے گئی تھی۔ اسے گھڑ سواری کا بہت شوق تھا۔ آگے جانے سے ترکش بریڈ کی ایک گھوڑی بھی لے کر دی تھی۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت اس کے ساتھ ہی گزارنے لگی تھی، لیکن پھر اچانک ہی وہ گھوڑی استبل سے غائب ہو گئی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں چلی گئی ہے، یہاں تک کہ ملازموں کو بھی علم نہیں تھا۔ مگر ایلاف بہت ہی اچھے طریقے سے جانتی تھی کہ یہ کام کسی اور کا نہیں بلکہ زارم خانزادہ کا تھا، جو بقول اس کے ایلاف کے لبوں پر مسکراہٹ دیکھ ہی نہیں سکتا تھا۔ بچپن سے لے کر اب تک وہ ہر معاملے میں ایلاف کے ساتھ ضد کرتے ہوئے آیا تھا، اور وہ اس چھوٹی سی لڑکی کو یوں ٹریٹ کرتا تھا جیسے وہ اس کی ملکیت ہو۔ اسکول کے زمانے سے لے کر یونیورسٹی تک وہ ایلاف کے ہر معاملے میں ہی دخل اندازی کرتا تھا، لیکن 2 سال پہلے جب وہ امریکہ گیا تو ایلاف کی جان میں جان واپس آئی۔ یہ 2 سال اس کی زندگی کے سب سے بہترین سال تھے، اور انہی سالوں میں وہ اپنی پھپھو کے بیٹے زینان کے قریب ہوئی تھی، جو کہ ایلاف کی بہت عزت کرتا تھا۔ وہ اسے پسند بھی کرتا تھا اور یہ بات ایلاف جانتی تھی۔ کل وہ اسی کے ساتھ ہی ہارس رائڈنگ کرنے کے لیے گئی تھی، اور اس نے بہت زیادہ انجوائے بھی کیا تھا۔ جب زارم کو اس بارے میں پتہ چلا تو وہ ہتے سے ہی اکھڑ گیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ساری دنیا کو آگ لگا دے۔ وہ ہر چیز برداشت کر سکتا تھا، لیکن اپنی عورت کو کسی اور کے پہلو میں دیکھنا
گوارا نہیں کر سکتا تھا۔ ابھی وہ الاف کو مکمل طور پر اپنے شکنجے میں لیے اسے سوال جواب کر رہا تھا اور الاف کی جان اس کی ٹانگوں سے نکلی جا رہی تھی۔ اس کے لیے کھڑا رہنا محال ہو گیا تھا اور اس کی قربت کی تپش اس قدر شدید تھی کہ الاف کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگنے لگی تھی۔ کچھ آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر اس کے گالوں پر آ کر ٹھہرے، جسے اس نے بے دردی سے دھچک دیا تھا۔ وہ اس انسان کے سامنے رو کر خود کو کمزور ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ چھوڑو مجھے مسٹر زارب، میں تمہاری زر خرید غلام نہیں ہوں اور نہ ہی میں تمہاری ماتحت ہوں جو تم میرے ساتھ اس طرح کا سلوک کر رہے ہو۔ ابھی میرا باپ زندہ ہے، اگر انہیں میرے کسی کام سے مسئلہ نہیں ہے تو تمہیں بھی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے شکنجے میں ہونے کے باوجود وہ اپنے لہجے کو مضبوط کرتے ہوئے دو ٹوک لہجے میں بولتی۔ زارم کے تن بدن میں آگ لگا گئی تھی۔ تم میری زر خرید غلام نہیں ہو مگر میری ملکیت ہو اور میں تم پر پورا حق رکھتا ہوں۔ یہ سنتے کی دیر تھی کہ الاف تڑپتے ہوئے بولی، تم نے مجھ سے نکاح نہیں کیا ہوا جو تم میرے اتنے نزدیک آ رہے ہو اور مجھ سے اس طرح کی باتیں کر رہے ہو۔ زارم کے لبوں پر پراسرار سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اوہ، میں تو بھول ہی گیا تھا کہ تمہارے نزدیک آنے کے لیے تم سے نکاح کرنا لازمی ہے۔ یہ کہہ کر وہ ایک جھٹکے سے اس سے دور ہوا۔ الاف توازن برقرار نہ رکھ پائی اور قریب پڑے صوفے پر گر گئی۔ ابھی وہ اٹھنے ہی لگی تھی کہ زارم نے اپنا ایک ہاتھ اس کی سائٹ پر رکھا اور اس کے اوپر مکمل طور پر سایہ فگن ہو گیا۔ اس کی سانسوں کی تپش الاف کو اپنی آنکھوں اور گالوں پر محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے بے چینی سے اپنی آنکھیں موند لی تھی۔ اس کی شہرت پر زارم کی نظریں جمی ہوئی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اسے پورا کا پورا کھا جائے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ابھی وہ اس کے نکاح میں نہیں تھے۔ وہ ہلکا سا الاف کے کانوں میں جھکا اور دل جلا دینے والے انداز میں بولا، تم الاف صاحبہ خود کو نکاح کے لیے ذہنی طور پر تیار کر لیں کیونکہ اگلے جمعہ ہم دونوں کا نکاح ہوگا۔ یہ الفاظ نہیں تھے بلکہ پگھلا ہوا سیسا تھا جو کسی نے اس کے کانوں میں انڈیلا تھا۔ الاف نے پٹ سے اپنی آنکھیں کھول دی اور تیزی سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، میں مر جانا پسند کروں گی لیکن کبھی بھی تمہاری بیوی نہیں بنوں گی۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں، مجھے تم زہر لگتے ہو اور میں تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا بیسمنٹ سے باہر نکل گیا تھا، لیکن جانے سے پہلے وہ الاف کو باور کروانا نہیں بھولا تھا کہ اگر اس نے دوبارہ سے اپنی ملکیت کو کسی اور کے پہلو میں دیکھا تو وہ ان دونوں کو نہیں چھوڑے گا۔ اس کے جانے کے بعد کافی دیر تک الاف اپنے گھٹنوں میں سر رکھ کر آنسو بہا رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ایسا کیا کرے جس سے اس کی زارم خانزادہ جیسے ضدی اور خود سردار سے جان چھوٹ جائے۔ زارم میں کوئی کمی نہیں تھی، وہ خاندان میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا تھا اور لندن سے ڈگری لے کر آیا تھا۔ حسن میں بھی کوئی اس کی برابری والا نہیں تھا۔ وہ ایک جنگی شہزادہ معلوم ہوتا تھا۔ جب وہ اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے مسکراتا تھا تو سب لوگوں کی نظریں اس پر جم جاتی تھی۔ وہ اپنی دلکش پرسنالٹی سے بہت اچھے طریقے سے واقف تھا۔ اس کی کلاس کی ساری لڑکیاں اس پر مرتی تھیں اور وہ اس بات سے بھی آگاہی رکھتا تھا اور الاف کو بھی اس چیز کا اندازہ تھا، اس لیے وہ مزید جلتی تھی۔ زارم صاحب ہر لحاظ سے پرفیکٹ تھے لیکن وہ الاف کو پسند نہیں تھا کیونکہ بقول الاف کے زارم نے اس کی زندگی عذاب بنائی ہوئی تھی۔ وہ کچھ بھی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتی تھی اور نہ ہی کہیں پر گھومنے کے لیے جا سکتی تھی۔ ایک بار الاف نے گھر والوں سے چھپ کر مری جانے کا فیصلہ کیا لیکن زارم وہاں پر بھی پہنچ گیا۔ تب جا کر الاف کو اس چیز کا اندازہ ہوا تھا کہ زارم نے اس کے ساتھ اپنے کچھ آدمی رکھے ہوئے ہیں جو اس کے پل پل کی خبر زارم کو دیتے ہیں۔ وہ اگر چھپ کر بھی حویلی سے نکلتی تب بھی کسی طرح سے زارم کو علم ہو جاتا تھا۔ اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے وہ اٹھی اور تیزی سے بیسمنٹ سے باہر نکل گئی۔ ابھی وہ لاؤنج کے اندرونی حصے میں داخل ہوئی تھی کہ ملازمہ بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئیں اور اپنے ہاتھ اس کے سامنے جوڑتے ہوئے بولی، بی بی صاحبہ مجھے معاف کر دیجیے، میں مجبور ہو گئی تھی۔ صاحب نے مجھے دھمکی دی تھی کہ وہ مجھے نوکری سے نکال دیں گے۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر وہ مجھے یہاں سے نکال دیتے تو میں کہیں کی نہ رہتی۔ الاف نے ایک سرسری سی نظر اس پر ڈالی اور اپنا سر جھٹکتے ہوئے لاپرواہی سے بولی،
مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں ہے، لیکن تم سے ایک درخواست ضرور ہے، اس بارے میں کسی کو بھی نہ بتانا۔ بانو نے زور و شور سے ہاں میں گردن ہلائی دی۔ الاف اپنے کمرے کی طرف بڑھنے ہی لگی تھی کہ بانو نے پھر سے اس کو آواز دی۔ وہ بی بی صاحبہ، اگر آپ دادی اماں کو اس بارے میں بتا دیں گی تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی کچھ مدد کر دے۔ الاف نے اسے عجیب سی انداز میں دیکھا، جیسے پوچھنا چاہ رہی ہو، کیا تمہیں دادی اماں کا اندازہ نہیں ہے جن کی جان اپنے پوتے میں بستی ہے؟ ان کا بس نہیں چلتا کہ وہ ظالم کی ہر بات اس کے منہ سے نکلنے سے پہلے ہی پوری کر دے۔ بانو کو اچھا خاصا گھورنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اس نے جلدی سے موبائل اٹھایا اور زینان کا نمبر ڈائل کر دیا۔ مجھے تم سے شادی کرنی ہے۔ جیسے ہی زینان نے کال اٹینڈ کی، وہ دو ٹوک انداز میں بولی۔ زینان کے لب کھل اٹھے تھے، اسے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس نے پہلے ایک بار محترمہ سے اپنی محبت کا اظہار کیا، لیکن تب الاف اس کی بات ٹال گئی تھی۔ اس کے باوجود بھی اس کی آپس کی بانڈنگ اور دوستی ختم نہیں ہوئی تھی۔ یونیورسٹی میں بھی وہ عموماً ایک ساتھ ہی پائے جاتے تھے۔ آج الاف کے اچانک سے کال کرنے اور پھر شادی کا کہنے پر وہ واقعی میں بہت خوش ہوا تھا۔ مجھے تو اپنی خوش قسمتی پر یقین ہی نہیں آ رہا ہے، کافی دیر کے بعد زینان نے بھاری مخصوص لہجے میں کہا۔ تو وہ گڑبڑا گئی۔ اب اسے اپنی بات کی سنگینی کا اندازہ ہوا تھا اور اسے اس بات کا بھی احساس ہوا تھا کہ وہ لیڈیز ہو کر اس سے شادی کے لیے کہہ رہی ہے۔ الاف کے یہ خاموش ہو جانے پر وہ جلدی سے بولا، میں تم سے اسی بارے میں بات کرنا چاہتا تھا، اور تم فکر مت کرو، میں کل ہی اپنی اماں کو لے کر آ جاؤں گا، بس اب مجھ سے بھی مزید انتظار نہیں ہو رہا ہے۔ یہ سن کر الاف دل فریب انداز میں مسکرا دی۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں کل تمہارا انتظار کروں گی۔ یہ کہہ کر اس نے کال کاٹ دی تھی اور موبائل سائٹ پر رکھ دیا تھا۔ وہ آنکھیں موند کر اطمینان سے بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ اسے پتا تھا کہ اس کے پیرنٹس اس معاملے میں اس کا ضرور ساتھ دیں گے۔ وہ اپنے ماں بابا کی اکلوتی بیٹی تھی اور اکرام صاحب کی تو اس میں جان بستی تھی، لیکن وہ اکثر ملک سے باہر ہوتے تھے اور اس کی ماما بھی اس کے بابا کے ساتھ ہی ملکوں گھومتی رہتی تھی۔ الاف کو بھی اپنے ماں باپ سے صرف یہی ایک شکایت تھی کہ بچپن کی طرح اب بھی وہ اسے دادی جان کے حوالے کر کے خود گھومنے کے لیے نکل جاتے تھے، جبکہ وہ اپنی اسٹڈیز کی وجہ سے رہ جاتی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ شادی کے بعد وہ بھی زینان کے ساتھ لندن میں شفٹ ہو جائے گی۔ اب کل اس کی پیرنٹس کی واپسی ممکن تھی۔ رات کے وقت اس نے بابا کو کال کر کے ساری بات بتا دی تھی۔ اکرام صاحب کو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ زینان ان کی بہن کا بیٹا تھا، دیکھا بھالا تھا، میچور اور اچھا خاصا سمجھدار تھا۔ ان کو یقین تھا کہ وہ ان کی بیٹی کو سنبھال لے گا۔ اگلی رات وہ پاکستان پہنچ گئے تھے۔ زینان رات کے وقت ہی کلثوم بیگم کے ساتھ حویلی آیا تھا۔ اسے دیکھ کر زائم کے ماتھے پر بے تحاشا بل نمودار ہوئے، جن کو زینان نے بھی نوٹ کیا تھا، لیکن وہ زارم کو آنکھیں دکھاتا ہوا اس کے سامنے سے ہی دادا جان کے پہلو میں جا کر بیٹھ گیا۔ اور پھر جب کلثوم بیگم نے اپنے بیٹے کی پسند دادا جان کے سامنے رکھی تو انہوں نے بے ساختہ زارم کو دیکھا جو اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ یہ شادی نہیں ہو سکتی، زارم نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ الاف بھی وہیں پر ہی موجود تھی۔ اس نے بے چینی سے اپنے بابا کا بازو پکڑا۔ اکرام صاحب جانتے تھے کہ ان کی بیٹی زارم سے بہت ڈرتی ہے۔ انہیں یہ بھی پتا تھا کہ وہ زارم کو پسند نہیں کرتے۔ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ کسی بھی قسم کی زبردستی نہیں کرنا چاہتے تھے، اسی لیے زارم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دو ٹوک انداز میں بولے، یہاں پر بڑے بات کرنے کے لیے موجود ہے، تمہیں بیچ میں بولنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ زارم نے تڑپ کر چچا جان کی طرف دیکھا۔ میں اس حویلی کا بڑا بیٹا اور اس گاؤں کا سردار ہوں، مجھے بولنے کا حق آپ سب لوگوں نے مل کر ہی دیا تھا۔ دادا نے زارم کو آنکھوں سے ہی آنکھوں وہاں سے جانے کا اشارہ کیا، لیکن وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوا تھا۔ میں الاف کو پسند کرتا ہوں اور میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اس نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ دادا نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا۔ وہ اپنے جذباتی پوتے کی حرکتوں سے بہت زیادہ تنگ تھے۔ وہ اس کو سمجھا کر تھک چکے تھے کہ کچھ معاملات جلد بازی میں طے نہیں ہوتے تھے۔ اس کے لیے تھوڑا صبر کرنا پڑتا ہے اور ٹھنڈے دماغ سے کام لینا پڑتا ہے، لیکن وہ زارم بھی کیا جو صبر کر لے۔
اسے جس چیز کی طلب ہوتی تھی وہ اسے اسی وقت ہی چاہیے ہوتی تھی۔ مجھے تم سے شادی نہیں کرنی ہے، میں تم جیسے انسان سے شادی کرنے سے بہتر ہے اپنی جان لے لوں۔ اس بار کوئی اور نہیں بلکہ ایلا بولی تھی۔ زارم کا دماغ پھک سے اڑ گیا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ سب کے سامنے یوں اس کی بے عزتی کرے گی۔ اس کی آنکھیں شدت جذبات کے مارے لال ہونے لگی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ وہاں پر موجود ہر چیز کو جلا کر راکھ کر دے۔ اس بار کچھ بھی کہے بغیر وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا حویلی کے اندرونی حصے سے باہر نکل گیا تھا۔ کلثوم بیگم بے چارگی سے اکرام صاحب کو دیکھنے لگی تھی، جو خود پریشان نظر آ رہے تھے۔ زینان نے آگے بڑھ کر ماحول کی کشیدگی کو ہلکا پھلکا کرنے کی کوشش کی، اور پھر وہی ہوا جو طے پایا تھا۔ سردار زارم خان کے بیہیویئر کو اس کا بچپنا سمجھ کر اکرام صاحب نے نظر انداز کر دیا تھا، اور یہی ان کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ زینان کے لیے دے دیا تھا، اور الہ کے کہے کے مطابق زینان نے اگلے ہفتے نکاح کی بات کر لی تھی۔ ابھی چونکہ ان دونوں کی پڑھائی مکمل ہونے والی تھی اور زینان بزنس میں بھی کافی حد تک سٹیبل ہو چکا تھا، اس نے ان چند مہینوں میں اپنے بابا کے بزنس کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا تھا۔ اب وہ جلد از جلد شادی کر کے ایک نئی زندگی کی شروعات کرنا چاہتا تھا۔ اکرام صاحب کو اپنے بھانجے کی قابلیت پر کوئی شک نہیں تھا، اور وہ منگنی جیسے رشتے کو ویسی بھی زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے۔ وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ ان دونوں کا کوئی مضبوط تعلق بن جائے تاکہ ان کا دل بھی سکون میں آ جائے۔ رات کے وقت وہ اسٹڈی روم میں بیٹھے کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے جب الاف اجازت دے کر کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ اپنی بیٹی کو دیکھ کر وہ مسکرا دیا۔ الاف ان کے پہلو میں جا کر بیٹھی اور اپنا سر ان کے کندھے پر رکھتے ہوئے بولی، بابا، آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں؟ آپ کو میری کوئی بات بری تو نہیں لگی؟ اس کی آنکھیں یکدمی آنسوؤں سے بھیگنے لگی تھی۔ اس کی یوں رونے پر اکرام صاحب تڑپ اٹھے تھے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اس کے آنسو صاف کیے۔ بیٹا، معافی تو مجھے تم سے مانگنی چاہیے۔ میں کبھی بھی تمہیں وہ توجہ اور وہ محبت نہیں دے پایا جس کی تم حقدار تھی، اور مجھے اس پر ہمیشہ ہی پچھتاوا رہے گا۔ انہوں نے اپنی بیٹی کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا، نہیں بابا، مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں ہے۔ الاف بھی کافی حد تک مطمئن ہو گئی تھی۔ اس کو یوں لگ رہا تھا کہ کوئی بہت بڑا پہاڑ اس کے سر سے اتر گیا ہو۔ اس نے اپنے بابا کے سامنے زارم کے حوالے سے خوف کا اظہار کیا تو وہ اسے تسلی دیتے ہوئے بولے، فکر مت کرو، میں اسے سنبھال لوں گا، اور یہ بات میں بھی پچھلے کچھ مہینوں سے نوٹ کر رہا ہوں کہ وہ خود کو کوئی بہت بڑی توپ چیز سمجھنے لگا ہے۔ الاف کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اس کے بابا اس کا ساتھ دے رہے ہیں، اور اکرام صاحب کو یہ بات اچھی لگی تھی کہ الاف نے ان پر یقین کیا تھا اور انہیں اعتماد میں لے کر انہیں اپنی پسند کے بارے میں بہت شروع میں ہی بتا دیا تھا۔ حویلی میں شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی۔ الاف کی نگاہیں نہ چاہتے ہوئے بھی زارم کو تلاش کرتی تھی۔ وہ صرف اور صرف ایک بار اسے دیکھ کر فاتحانہ انداز میں مسکرانا چاہتی تھی، اور اسے یہ باور کروانا چاہتی تھی کہ اب وہ اس کی ملکیت نہیں رہی، وہ اس کے سامنے کسی اور کی دلہن بننے والی ہے۔ رات 11 بجے کا وقت تھا۔ وہ لان میں چہل قدمی کر رہے تھے اور زینان سے فون پر باتیں کر رہی تھی۔ اس کے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ اس کا دل بے حد خوش تھا۔ اچانک ہی اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو سامنے ہی زارم خان کھڑا تھا۔ بھرپور وجاہت کے ساتھ آنکھوں میں عجیب سی چمک لیے وہ اسے کھا جانے والے انداز میں گھور رہا تھا۔ الاف کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ دوسری طرف اس کی اچانک سے خاموش ہو جانے پر زینان بھی پل بھر کے لیے پریشان ہو گیا تھا۔ ہیلو الاف، تم ٹھیک تو ہو؟ اسپیکر سے ابھرتی ہوئی آواز کو سن کر زارم طنزیہ انداز میں مسکرا دیا، اور اگلے ہی پل وہ الاف کے ہاتھوں سے موبائل لے کر اسے زور سے زمین پر مار کر توڑ چکا تھا۔ آج تم اس شخص سے پہلی اور آخری بار بات کر رہی ہو، دوبارہ تمہیں اس سے بات کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ وہ اس کی طرف بڑھتا ہوا کاٹ دار لہجے میں بولا۔ الاف کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ اس نے بے اختیار خوف سے تھوک نکلا۔ وہ خود کو بہادر سمجھتی تھی اور ظاہر بھی کرتی تھی، لیکن اندر ہی اندر وہ اس شخص سے حد سے زیادہ خوف زدہ رہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ زارم
جو جی میں آئے وہ کر سکتا ہے۔ زارم جیسے انسان سے کسی بھی چیز کی امید رکھی جا سکتی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا مسٹر زارم خان؟ کل میرا اس سے نکاح ہونے والا ہے۔ اب کی بار زارم بے ساختہ اپنی گردن پیچھے کی طرف گرا کر اونچی اونچی آواز میں ہنسنے لگا۔ وہ اتنا ہنسا کہ اس کی آنکھوں سے پانی نکلنے لگا تھا۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ ایلاف کو اچانک ہی غصہ آ گیا۔ وہ چیختی بھی بولی، لیکن اگلے ہی پل وہ اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ مضبوطی سے جما کر اسے دیوار کے ساتھ پن کر چکا تھا۔ اپنی آواز نیچے رکھو لڑکی، اگر میں تمہارا لحاظ کروں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اپنی اوقات ہی بھول جاؤ۔ یہ بات ہمیشہ اپنے اس چھوٹے سے دماغ میں بٹھا کر رکھنا کہ حویلی کی عورتیں حویلی کے مردوں کے سامنے یوں پکار نہیں کرتی ہیں۔ کیا تم نے کبھی اپنی ماں کو اپنے باپ سے بدتمیزی کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ وہ ایک دم سے ہی تیش میں آ گیا تھا۔ میری ماں نے کبھی میرے باپ سے اس وجہ سے بدتمیزی نہیں کی کیونکہ پہلے تو وہ ان کی بیگم ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ میرے باپ کی عزت کرتی ہے۔ جہاں تک تمہارا سوال ہے، نہ تو میں تمہاری بیوی ہوں اور نہ ہی میں تمہاری عزت کرتی ہوں۔ میں تو صرف اور صرف تم سے نفرت کرتی ہوں، اور اگر میرے بس میں ہوں تو میں تمہاری جان اپنے ہاتھوں سے لوں گی۔ میری بڑی خواہش ہے کہ تمہاری گردن میں اپنے ہاتھوں سے دباؤں۔ میری بھی خواہش ہے کہ میں بھی کچھ دباؤں۔ تو معنی خیز انداز میں بولتا اسے جی جان سے لرزنے پر مجبور کر گیا تھا۔ ایلاف کو اس سے کسی بھی صورت اس قدر بے باکی کی امید نہیں تھی۔ ایلاف کی گالوں کو تپتا ہوا اور لال ہوتا ہوا دیکھ کر وہ مسرور ہونے لگا۔ مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب تم میری قربت میں اس طرح سے شرماتی اور گھبراتی ہو۔ میں تو سوچ رہا ہوں کہ سہاگرا تمہارا کیا حال ہوگا، اور تمہارا وہ حال دیکھ کر میرا کیا حشر ہوگا۔ میں تو اپنا کنٹرول ہی کھو بیٹھوں گا اور خود کو تمہارے کنٹرول میں دے دوں گا۔ وہ ایک بار پھر سے شوق لہجے میں بولتا، اس کی ریڑھ کی ہڈیوں میں سنسناہٹ دوڑا گیا تھا۔ دیکھو، مجھ سے دور ہو کر بات کرو، ابھی میں کسی اور کی ملکیت ہوں۔ تم ہمیشہ سے میری تھی، میری ہو اور میری رہو گی۔ بیچ میں جس نے بھی آنے کی کوشش کی ہے، اسے سارے حساب کتاب میں اپنے طریقے سے برابر کر لوں گا۔ تم اپنے آپ کو یہ سمجھا لو کہ تم صرف اور صرف زارم خانزادہ کی ملکیت ہو۔ تمہارے نام کے ساتھ صرف اور صرف میرا نام ہی لگے گا۔ وہ یہ کہہ کر اس سے دور ہو کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اور ہاں، تمہارا ڈریس بہت خوبصورت ہے۔ وائٹ کلر میں تم واقعی میں آسمان سے اتری ہوئی ہور لگو گی۔ یہ کہہ کر وہ رکا نہیں تھا بلکہ تیزی سے چلتا ہوا اندر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی اپنے موبائل کی طرف گئی جس کی اسکرین ٹوٹ چکی تھی۔ اس کا دل اس کے سینے میں اچھل رہا تھا۔ دھڑکنوں کی آواز اسے اپنے کانوں میں گونجتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے گالوں کو تھپکا اور خود کو کمپوز کرنے کی کوشش کی۔ کچھ بھی نہیں ہوگا، سب ٹھیک ہو جائے گا ایلاف۔ وہ شخص تمہیں ڈرا رہا ہے، وہ تمہاری زندگی کا سب سے بڑا دن خراب کرنا چاہتا ہے۔ وہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، اور نہ ہی میں اسے کچھ کرنے دوں گی۔ وہ تیز تیز چلتی ہوئی اپنے کمرے میں داخل ہو گئی تھی۔ اگلی صبح بہت ہی روشن تھی۔ کل رات کو جو کچھ ہوا تھا وہ اس کے ذہن سے نکل چکا تھا۔ ابھی صرف اسے اتنا پتا تھا کہ اس کا نکاح زینان سے ہونے والا ہے۔ وہ زارم کے ڈر سے پارلر بھی نہیں گئی تھی، بلکہ اس نے بیوٹیشن کو حویلے میں ہی بلا لیا تھا۔ اسے بہت ہی مہارت سے تیار کیا گیا تھا۔ وہ کسی افسرہ سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ ہر کسی نے ہی اس کی تعریف ہی کی تھی۔ سب سہیلیاں اور کزنیں اسے زینان کے نام سے چھیڑ رہی تھی، لیکن کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ محترمہ کے نام کے ساتھ زینان کا نہیں بلکہ اسی شخص کا ہی نام لکھنے والا ہے جس نے کل آ کر اسے دھمکی دی تھی۔ سب لوگ بڑے ہال میں پہنچ چکے تھے۔ وہ بھی مکمل طور پر تیار ہو چکی تھی، لیکن ابھی تک بارات کی آمد کا کوئی بھی آثار نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایلاف کا دل عجیب سا ہونے لگا تھا۔ دوسری طرف اکرام صاحب بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کے نکاح پر پوری خاندان کو دعوت دی تھی اور اپنے خاص دوستوں کو بھی بلایا تھا۔ سب بڑے بڑے لوگ اس نکاح پر آئے ہوئے تھے، لیکن بارات کی آمد کا کوئی سین ہی نہیں بن رہا تھا۔ اچانک ہی اکرام صاحب کا موبائل بجا۔ انہوں نے کال اٹھائی۔ کلثوم بیگم کی کال تھی۔ کلثوم، تم کہاں پر رہ گئی ہو؟ ہم کافی دیر سے تم لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ یار، تھوڑی سی ذمہ داری نام کی بھی چیز ہوتی ہے۔ تمہیں اتنا تو دھیان ہونا چاہیے کہ ہم لڑکی والے ہیں۔ اکرام صاحب بے چینی سے بولے تو دوسری طرف کلثوم بیگم ایک دم سے خاموش ہو گئی۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے بھائی کو کیسے بتائیں۔
کیونکہ وہ خود بھی بہت زیادہ شرمندہ تھی۔ وہ بھائی صاحب، کیا ہوا کلثوم؟ کیا کوئی پریشانی کی بات ہے؟ اکرام صاحب نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ سوال کیا۔ بھائی صاحب، میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں خود نہیں جانتی تھی کہ میرا بیٹا مجھے اتنا بڑا دھوکہ دے گا۔ یہ کہہ کر کلثوم بیگم چھوٹے بچوں کی طرح گھٹ گھٹ کر رونے لگی تھی۔ وہی اکرام صاحب کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی جب انہیں پتا چلا کہ ان کا بھانجا زینان حویلی چھوڑ کر ہی بھاگ گیا ہے، اور بھاگنے سے پہلے اس نے اپنی ماں کے نمبر پر میسج بھی کیا تھا کہ وہ یہ شادی نہیں کرنا چاہتا، وہ مجبور ہو گیا تھا۔ کلثوم بیگم یہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ آخر کس نے ان کے بیٹے کو مجبور کیا تھا، کیونکہ انہوں نے بھی کبھی الاف کا نام زینان کے سامنے نہیں لیا تھا۔ انہیں لگتا تھا کہ ان کا بھائی کبھی بھی انہیں اپنی لاڈلی بیٹی کا رشتہ نہیں دے گا۔ شادی کی بات ہی زینان نے کی تھی اور وہ بہت زیادہ خوش بھی تھا، لیکن پھر اچانک سے نہ جانے ایسا کیا ہو گیا کہ وہ شادی کے دن گھر چھوڑ کر ہی چلا گیا تھا۔ اکرام صاحب کا خون غصے کے مارے جوش مارنے لگا تھا۔ ان کے لال انگارہ چہرے کو دیکھ کر دوسرے بھائی اور دادا جان ان کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ وحید صاحب نے اپنے بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بے چینی سے پوچھا، کیا ہوا؟ تم اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ اور زینان ابھی تک پہنچا کیوں نہیں ہے؟ وہ نہیں آئے گا۔ اکرام صاحب نے صرف اتنا ہی کہا تھا۔ اسی وقت سارم بھی اپنے مخصوص چال چلتا ہوا اندرونی حصے میں داخل ہوا۔ بہت سی نظریں ایک بار پھر سے اس پر اٹھی تھی۔ اس کی کزنیں تو اس سے بات کرنے کے لیے مچل رہی تھی، لیکن اس سے کسی کی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ وہ اسٹیج پر جا کر رکا اور اپنے چہرے پر مصنوعی خفگی کے تاثرات سجاتے بولا، کیا ہوا جنان؟ آپ اتنے پریشان کیوں نظر آ رہے اور ابھی تک بارات پہنچی کیوں نہیں؟ میں نے باہر کھانے کا سارا نظام دیکھ لیا ہے، ہر چیز بالکل پرفیکٹ ہے، انشاءاللہ مہمانوں کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ وہ نارمل انداز میں بات کر رہا تھا۔ پچھلے پورے ایک ہفتے سے نکاح کے سارے انتظامات وہی دیکھ رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ آخر میں الاف سے اس کی ہی شادی ہوگی۔ وہ اپنی شادی سمجھ کر ساری چیزیں سنبھال رہا تھا۔ اس نے اکرام صاحب سے بھی معافی مانگ لی تھی تاکہ بعد میں کوئی بھی اس پر شک نہ کرے، اور اب واقعی میں کسی کا بھی اس پر شک نہیں کیا تھا۔ اکرام صاحب تھکے ہوئے انداز میں صوفے پر بیٹھ گئے اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ بہت غلط ہوا ہے۔ انہوں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا۔ کیا ہوا چچا جان؟ مجھے بتائے، میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کی پریشانی دور ہو جائے۔ کیا تم میری بیٹی سے نکاح کر لو گے؟ اکرام صاحب نے الفاظ بہت سوچ سمجھ کر ادا کیے تھے۔ دوسری طرف زارم کا دل خوشی کے مارے اچھلنے لگا تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو کمپوز رکھا اور ٹھنڈے لہجے میں بولا، آپ کا ہر حکم سناکو پر، لیکن اس کا نکاح تو زینان کے ساتھ ہونے والا تھا، اور وہ تو مجھ سے شدید نفرت کرتی، وہ تو میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ اس کے بقول میں ایک ظالم شخص ہوں جو اس پر اپنی مرضی مسلط کر کے اپنی انا کو تسکین پہنچاتا ہے۔ زینان نہیں آنے والا، وہ یہ شادی چھوڑ کر ہی بھاگ گیا ہے، بھگوڑا کہیں گا، اس کو تو میں چھوڑوں گا نہیں۔ ظالم نے مصنوعی غصے سے اپنی ہتھیلی پر مکہ مارتے ہوئے کہا۔ تو اکرام صاحب تیزی سے بول پڑے، فی الحال اسے رہنے دو، اور جہاں تک الاف کا سوال ہے تو میں تمہیں پوری گارنٹی دیتا ہوں، میں اپنی بیٹی کو سمجھا لوں گا۔ وہ بھی چھوٹی ہے، کم عمر ہے اور نادان ہے، وہ حد سے زیادہ جذباتی ہے، لیکن وہ دل کی بری نہیں ہے، تم بس میرا مان رکھ لو۔ اکرام صاحب اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے ہی لگے تھے کہ ظالم نے فوراً سے ان کے ہاتھ پکڑ لیے اور جذبات سے چور لہجے میں بولا، میں نے پہلے بھی کبھی آپ کا حکم نہیں ٹالا اور اب بھی نہیں ٹالوں گا، آپ جو بھی کہیں گے مجھے منظور ہے، اور مجھے امید ہے کہ میں الاف کو سمجھنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ دادا جان بھی بہت زیادہ خوش تھے، لیکن کہیں نہ کہیں انہیں لگ رہا تھا کہ اس سب کے پیچھے ظالم کا ہاتھ ہے۔ وہ اپنے پوتے کی رگ رگ سے واقف تھے۔ جب اکرام صاحب سیڑھیاں اتر کر نیچے گئے تو وہ اپنے دادا کے کانوں میں چھپتے ہوئے مخصوص بھاری لہجے میں اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے بولا، میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں کسی کو بھی اپنا حق نہیں دیتا ہوں، اور اگر کوئی لینے کی کوشش کرے تو میں اپنا حق اس کے حلق سے نکال لیتا ہوں۔ بیٹا، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، بیچارہ زینان، آپ اس کی ٹینشن نہ لیں، وہ اس وقت میرے پاس ہے، بہت اچھی حالت میں ہے۔ یہ کہہ کر وہ مسکرانے لگا۔ اس کی نظروں کے سامنے زینان کا چہرہ گھوم رہا تھا، جو اس وقت اس کے بیسمنٹ میں قید رسیوں سے بندھا ہوا تھا،
اور زور زور سے چلا رہا تھا، لیکن وہاں پر کوئی بھی اس کی پکار سننے والا نہیں تھا۔ باہر جتنے بھی گارڈز موجود تھے وہ سارے ظالم کے پالتو تھے، اور اپنے باس سے غداری کرنے کے بارے میں وہ اپنے خوابوں میں بھی نہیں سوچ سکتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس سب کا انجام صرف اور صرف موت ہوگا، اور ہر شخص کو ہی اپنی زندگی پیاری تھی۔ دوسری طرف الاف کو ابھی اپنے اور سارب کے نکاح کی خبر مل گئی تھی۔ اس نے واویلا بچانے کی کوشش کی، لیکن آمنہ بیگم نے اسے خاموش کروا دیا۔ اکرام صاحب نے بھی اپنی بیٹی کے سامنے باقاعدہ طور پر ہاتھ جوڑے تھے اور اس کی منت کرتے ہوئے اس سے نکاح کے لیے راضی ہونے کے لیے کہا تھا۔ جب انہوں نے اپنی بیٹی کو زینان کے بے وفائی کے بارے میں بتایا تو اسے یقین ہی نہیں آیا۔ کلثوم بیگم سے بھی اس نے فون پر بات کی تھی، وہ بھی یہی کہہ رہی تھی کہ زینان نے اسے جان بوجھ کر چھوڑا ہے۔ زینان کو کبھی بھی اس سے محبت نہیں تھی، وہ بس اس کے دل کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اگر وہ واقعی میں اسے پیار کرتا ہوتا تو کبھی بھی اتنے بڑے دن اسے یوں اکیلا چھوڑ کر نہ جاتا۔ الاف کو ابھی بھی کسی کی بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ اس کے دل میں ظالم کے لیے نفرت مزید بڑھ گئی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں پکا ارادہ کیا تھا کہ وہ ظالم کی زندگی کو جہنم بنا دے گی اور اسے کبھی بھی سکون سے نہیں رہنے دے گی، چاہے یہ سب کچھ کرتے ہوئے اس کا اپنا سکون ہی ختم کیوں نہ ہو جائے۔ ظالم اور الاف ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ درمیان میں ایک چھوٹا سا پردہ تھا۔ مولوی صاحب نے جیسے ہی الاف سے سوال کیا، ظالم کا نام سنتے ہی ایک لمحے کے لیے اس کا پورا وجود لرزا تھا۔ وہ جو اس شخص کے ساتھ ایک سیکنڈ بھی گزارنا نہیں چاہتی تھی، خود کو اس کی نام کرنے جا رہی تھی اور اپنی ساری زندگی اسے سونپنے جا رہی تھی۔ اس نے بے اختیار اپنی آنکھیں موند لی تھی۔ اس کے بابا جو کہ اس کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اپنی بیٹی کے کندھے کو ہلکا سا ہلایا تو وہ ہوش کی دنیا میں آئی، صرف اور صرف اپنے باپ کی عزت کے لیے۔ جی مجھے قبول ہے، اس نے آہستہ سے کہا، اور پھر 2 بار مزید یہ الفاظ دہرائے۔ ظالم کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ وہ اس قدر خوش تھا، اسے لگ رہا تھا کہ کسی نے دنیا بھر کی دولت اس کے قدموں میں رکھ دی ہو۔ نکاح کے بعد ظالم نے رخصتی کی بات کی، لیکن الاف نے انکار کر دیا، اور اکرام صاحب جانتے تھے کہ ابھی ان کی بیٹی ذہنی طور پر تیار نہیں ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے ظالم سے منت کرتے ہوئے تھوڑا سا وقت مانگا تو وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، ارے چچا جان، آپ بس مجھے حکم کیا کریں، میں نے نہ تو پہلے آپ کی بات ٹالی ہے اور نہ ہی اب ٹال سکتا ہوں۔ نکاح کے وقت بھی سب لوگوں کی زبانیں بند ہو گئی تھی، کیونکہ اکرام صاحب کی بیٹی کے پہلو میں سردار زارن خانزادہ موجود تھا، جو 5 گاؤں کا سردار تھا اور اگلا بننے والا MP بھی تھا۔ چھوٹی سی عمر میں ہی وہ بہت زیادہ اثر و سوگ کا مالک تھا، اس لیے سب لوگ ہی اس سے ڈرتے تھے۔ بعد میں لوگ آہستہ آہستہ اس کے پاس آ کر اس سے مبارکباد دے رہے تھے۔ الاف کو کسی چیز میں بھی کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ وہ اپنے ٹوٹے ہوئے دل کو سنبھالتی ہوئی وہاں سے اٹھ کر جانے ہی لگی تھی جب ظالم کی روب دار آواز اس کے کانوں میں گونجی، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، رات کے وقت اپنے کمرے کا دروازہ لاک نہیں کرنا، میں آؤں گا۔ الاف کا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ اس نے مشکل سے اپنے ڈوبتے ہوئے دل کو سنبھالا اور کچھ بھی کہے بغیر تیزی سے اسٹیج سے اترتے ہوئے اپنی کزن کے ساتھ حویلی کے اندرونی حصے میں چلی گئی تھی۔ رات کے وقت اس نے اپنے کمرے کے دروازے کو اچھی طریقے سے لاک کیا تھا اور پوری تسلی کرنے کے بعد خاموشی سے صوفے پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ ظالم نے اسے جس وقت کا بتایا تھا، اسی وقت ہی دروازے پر دستک ہوئی تو وہ انجان بن گئی۔ 3 بار دستک ہوئی اور 4تھی بار دروازے کا لاک کھلنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی محترمہ کی آنکھیں بھی خوف سے پھیل گئی تھی۔ ظالم اپنی مخصوص چال چلتا ہوا کمرے کے اندر داخل ہوا اور اس پر ایک سرسری سی نظر ڈالتے ہوئے بولا، بہت بری بات ہے، 3 بار دستک دیا میں نے، کم از کم تیسری بار تو آپ کو دروازہ کھولنا چاہیے تھا بیگم صاحبہ۔ اس کا لہجہ کاٹ دار تھا۔ تم پلیز یہاں سے چلے جاؤ، فی الحال میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتی اور نہ ہی مجھے تم سے کوئی بات کرنی ہے۔ وہ اسے سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر ہی اپنے نزدیک کر گیا اور اس کے کانوں کے پیچھے بال اڑھستے ہوئے بولا، تم نہیں آپ کہہ کر مخاطب کرو، شوہر ہوں میں آپ کا میری جان۔ اس کا لہجہ بہت ہی عجیب تھا۔ اس کی انگلیاں پورے حق کے ساتھ محترمہ کے پورے وجود پر حرکت کر رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ الاف کی جان نکلی جا رہی تھی۔
تم نے جو کچھ میرے ساتھ کیا وہ میں کبھی معاف نہیں کروں گی، الاف نے چلاتے ہوئے کہا تو وہ اگلے ہی پل اس کے ہونٹوں کو اپنی قید میں کر گیا۔ الاف کی تو سانسیں اکھڑنے لگی تھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اس ظالم شخص کے سینے پر رکھ کر اسے خود سے الگ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس سے پہلے سے بھی زیادہ مضبوطی سے اپنے اندر بھینچ گیا تھا۔ الاف کی دھڑکنیں اس وقت اس کے بھاری سینے کے ساتھ ٹچ ہو رہی تھی۔ الاف کو اپنے سینے میں تکلیف اور تیزی محسوس ہونے لگی تھی، لیکن وہ اس کے شکنجے سے چاہ کر بھی نہیں نکل پا رہی تھی۔ جی بھر کر اپنی پیاس مٹانے کے بعد وہ اس سے الگ ہوا اور اپنا ماتھا اس کے ماتھے کے ساتھ جوڑتے ہوئے بولا، دوبارہ مجھ سے بدتمیزی کرنے کی کوشش مت کرنا۔ اگر میں تمہارا لحاظ کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم میرے سر کے اوپر چڑھ کر ناچنے لگو۔ الاف نے تڑپ کر اس کے چہرے کو دیکھا اور ٹوٹے ہوئے لہجے میں پوچھا، تم نے زینان کے ساتھ کیا کیا؟ وہ ٹھیک تو ہے؟ اگر اب دوبارہ تم نے میرے سامنے اس گھٹیا انسان کا نام لیا تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں رہے گا۔ اس کا میں وہ حشر کروں گا کہ وہ ساری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بن جائے گا۔ الاف نے تڑپ کر اسے دیکھا، تم ایک بہت ہی ظالم انسان ہو، اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھ سے شادی کر کے مجھے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے تو یہ تمہاری بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ میں ہمیشہ سے زینان سے محبت کرتی تھی اور اسی سے ہی محبت کرتی رہوں گی۔ تو پھر ٹھیک ہے، سب سے پہلے میں تمہارے وجود پر اپنی محبت کی چاپ چھوڑتا ہوں تاکہ تمہارے وجود پر صرف اور صرف میرا نام باقی رہ جائے، اور پھر اس کے بعد تمہارے دل کو اپنے قابو میں کروں گا۔ وہ وحشت بھرے انداز میں کہتا جیسے زور سے بیڈ پر دھکا دے چکا تھا۔ الاف نے اس کے شکنجے سے نکل کر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن ظالم نے اچانک ہی اس کی شرٹ کو ہلکا سا جھٹکا دیا اور الاف کی شرٹ کے سارے بٹن کھل چکے تھے۔ اس کے جسم کے نشیب و فراز ظالم کی نظروں کے سامنے تھے۔ الاف کا شرم کے مارے برا حال ہو گیا تھا۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر خود کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ وہ اس کے حسن کو دیکھ کر پاگل ہوتا ہوا ایک بار پھر سے اس کے نزدیک ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ الاف کے ارد گرد جمائے ہوئے تھے۔ الاف کے لیے اس سے نظریں ملانا مشکل ہو گیا تھا۔ پلیز مجھ سے دور ہو جاؤ، اس نے ہکلاتے ہوئے کہا، لیکن اس نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے مکمل طور پر خاموش کروا دیا۔ مجھے قربت کے لمحات میں صرف اور صرف تمہاری دھڑکنوں کی آوازیں سننی ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے الاف کے وجود پر جو آخری چیز تھی وہ بھی ہٹا دی تھی۔ اب وہ مکمل طور پر برہنہ حالت میں اس کے سامنے موجود تھی۔ اگر تم میرے سامنے اس گھٹیا انسان کا نام نہ لیتی تو شاید میں کبھی بھی تمہارے ساتھ یہ سب کچھ نہ کرتا، لیکن ابھی تم نے میری انا کو کچلنے کی کوشش کی ہے، جو میں کسی بھی طور پر بھی معاف نہیں کر سکتا ہوں۔ میں صرف اور صرف تمہیں آج یہ باور کروانا چاہتا ہوں کہ تم پوری کی پوری میری ہو اور میں تمہارے وجود کے انگ انگ پر پورا حق رکھتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اس کی گردن پر جھک گیا اور اس کی گردن کو ہلکا ہلکا کاٹنے لگا۔ بے بسی کے مارے الاف کی سسکیوں کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی، جو اس ظالم انسان کے دل کو پگھلانے کے بجائے اسے مزید جنونی بنا رہی تھی۔ الاف نے ناخن اس کے کندھوں پر گاڑ دیے تھے، لیکن اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ اگلے ہی پل اس نے اپنی شرٹ بھی اتار دی تھی۔ ذرا سا پیچھے ہو کر اس نے الاف کو خمار بھری نظروں سے دیکھا، جو اس وقت بکھرے بالوں کے ساتھ اس کی دست رس میں موجود آنکھیں موندے خاموشی سے سسکیاں بھر رہی تھی۔ وہ ایک بار پھر سے پاگل ہونے لگا تھا۔ اس کی گردن کو آزاد کرتا ہوا وہ اس کے کندھوں کو چومنے لگا اور وہاں پر اپنی محبت کے نشانات چھوڑنے لگا۔ اس دوران اس کا ہاتھ مسلسل الاف کی دھڑکنوں اور اس کے پیٹ پر چل رہا تھا۔ کبھی وہ اس کی دھڑکنوں کے ساتھ کھیلتا تو کبھی اس کی کمر کو پکڑ لیتا۔ الاف بے چینی سے کروٹیں بدل رہی تھی اور اس کی گرفت سے آزاد ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کی سانسیں پھولنے لگی تھی۔ صرف مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دو، اس نے بمشکل یہ الفاظ ادا کیے تھے تو وہ ہلکا سا اس سے دور ہوا۔ مجھے پیاس لگی ہے، الاف نے اپنے خشک لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا تو وہ مسکراتے ہوئے ایک بار پھر سے اس کے ہونٹوں کو قید کر گیا اور بہت ہی پیار سے اس کے ہونٹوں کو سک کرنے لگا۔ الاف کے وجود کو ہلکا ہلکا جھٹکا لگ رہا تھا۔ کبھی وہ بے چین ہو کر پوری اچھل پڑتی تو کبھی اسے خود سے دور ہٹانے کی کوشش کرتی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اسے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا چکا تھا۔ اس نے الاف کے سارے بال پکڑ کر سمیٹے اور اس کی کمر پر ڈال دیا۔ اب الاف کا خوبصورت سینہ اس کی نظروں کے سامنے تھا۔ اگلے ہی پل الاف اس کی گلے لگ چکی تھی۔
اس کے لیے یہ سب کچھ برداشت کرنا واقعی میں مشکل ہو رہا تھا۔ وہ جو سوچ رہی تھی کہ وہ اس انسان کو خود سے دور دھکیلے گی اور کبھی بھی اس کا حق نہیں دے گی، اب اس کی قربت میں حد سے زیادہ بے بس ہو گئی تھی۔ اس کا اس بات پر بھی یقین پختہ ہو گیا تھا کہ یہ شخص اس کی رگ رگ سے واقف ہے۔ زارم کو اس کی سب کمزوریوں کی خبر تھی۔ جب زارم کا ہاتھ اس کی کمر کے پیچھے موجود لائن پر آ کر رکتا تو بے چینی سے اس کی گود سے نگلنے کی کوشش کرتی، لیکن زارم اس کے کندھوں پر دباؤ ڈال کر اسے ایک بار پھر سے وہیں پر بٹھا دیتا۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں، اس نے اکھڑی ہوئی سانسوں کے ساتھ بمشکل کہا تھا، اور میں تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں۔ تم پر میرا عشق ہو، میرا جنون ہو، میرا سب کچھ ہو، میں تمہیں مر کر بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے اس کے سینے کو ہلکا ہلکا کاٹنے لگا تھا۔ اب کی بار الہ درد سے چیخ اٹھی تو وہ بے چینی سے اپنا سر اٹھاتے ہوئے فکر مندی سے الہ کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ مجھے درد ہو رہا ہے، الہ نے دانت پیستے ہوئے غصے سے کہا۔ بے بسی اور شرم کے مارے اس کی حالت خراب ہو گئی تھی، لیکن اس شخص کو ذرا بھی شرم نہیں آ رہی تھی۔ اوہ آئی ایم ریئلی سوری مائی لیڈی، یہ کہہ کر اس نے اس کی دھڑکن کو ہلکا سا دبایا تو وہ پھر سے بے چین ہو گئی۔ وعدہ کرتا ہوں کہ اب آپ کو تکلیف نہیں دوں گا، صرف اور صرف مزہ دوں گا۔ تم ایک بہت ہی بے شرم ہو۔ اس کے باقی کے الفاظ اس کے لبوں میں ہی رہ گئے تھے، کیونکہ ایک بار پھر سے اس کے لبوں سے سسکیاں نکلنے لگی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ خود کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس شخص کے حوالے کرتی جا رہی تھی۔ اس نے اب زنان کا نام لینے کی بھی جرت نہیں کی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی اب چاہے کچھ بھی ہو جائے ظالم سے آزاد ہونا اس کے لیے ناممکن ہے، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اگر وہ ظالم کی قربت میں زنان کے بارے میں سوچے گی تو یہ بھی گناہ ہے، اور ویسے بھی اس وقت ظالم نے اس حد تک اس کے وجود پر قبضہ کیا ہوا تھا کہ اس کے دماغ میں صرف اور صرف ظالم کا نام اور چہرہ گھوم رہا تھا، اور اس کے ہاتھوں کی حرکتیں اسے بے چین کیے جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ظالم نے اس کی گردن سے اپنا چہرہ ہٹایا اور اس کے بالوں کو اپنے ہاتھوں کے شکنجے میں پھنسایا۔ وہ اسے اٹھا کر تکیے کے اوپر لٹا چکا تھا۔ ساری کارروائی کو سمجھتے ہوئے الاف نے تیزی سے نفی میں گردن ہلائی اور اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پھر سے خود سے دور دھکیلنے کی کوشش کی۔ ظالم نے اس کے ہاتھ تھامے اور اپنی انگلیوں میں اس کی انگلیاں پھنسا لی۔ وہ اس کی ٹانگوں کو بھی اپنے کنٹرول میں کر چکا تھا۔ الاف اب شکایتی انداز میں اسے دیکھ رہی تھی۔ تم میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے ہو، تمہیں اس سب کا کوئی حق نہیں ہے۔ ظالم یہ سن کر ایک گہری سانس خارج کی اور اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے بولا، میں تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کرنا چاہتا ہوں، مجھے تمہاری رضامندی چاہیے، میں سب کچھ تمہاری مرضی کے مطابق کرنا چاہتا ہوں۔ اس بار ظالم کا لہجہ نرم تھا۔ میں کبھی بھی تمہیں رضامندی نہیں دوں گی، کیونکہ میرے پاس آنے کا حق صرف اور صرف زنان کو ہے۔ غصے میں وہ پھر سے اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار چکی تھی۔ اس نے بہت سخت الفاظ اپنے لبوں سے ادا کر دیے تھے۔ انجام کو جانے بغیر ہی وہ یہ سب کچھ بھول بیٹھی تھی۔ ظالم جو کہ اس سے نرمی اختیار کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا، اس کا دماغ ایک بار پھر سے غصے سے گھوم گیا تھا۔ قربت کے لمحات میں اس کی بیوی کسی اور کے ساتھ تعلق بنانے کی باتیں کر رہی تھی۔ یہ سب کچھ ایک غیرت مند مرد کے لیے واقعی میں ناقابل برداشت تھا۔ اس نے اس بار الاف کی نہ تو اجازت لی تھی اور نہ ہی اس کو کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع دیا تھا۔ وہ پورا کا پورا اس میں اترتا گیا تھا۔ الاف درد سے تڑپ اٹھی تھی۔ جیسے جیسے رات سرکتی جا رہی تھی وہ اسے اپنے نام کرتا جا رہا تھا، اور اس کے بعد اس نے واقعی میں الاف پر ذرا بھی رحم نہیں کیا تھا۔ صبح فجر کی اذان کے قریب ہی وہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ الاف اوندھے منہ بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی حالت بہت خراب تھی، اپنی جگہ سے ہلنا بھی اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ یہاں سے کہیں دور چلی جائے جہاں پر ظالم کا نام و نشان ہی نہ ہو اور نہ ہی کسی اور شخص کا سایہ ہو۔ کل رات ظالم نے اسے بہت اچھی طریقے سے باور کروایا تھا کہ وہ اس پر کتنا زیادہ حق رکھتا ہے۔ دوسری طرف ظالم اسے چھوڑ کر ڈیرے پر آ تو گیا تھا، لیکن اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا، اور کل رات بھی اس کا مقصد صرف اور صرف محترمہ کو تنگ کرنا تھا، لیکن جذبات کی بہک میں وہ اتنا بہہ گیا تھا کہ اسے کسی چیز کا ہوش ہی نہ رہا، اور پھر الاف نے وہ ساری باتیں کر کے اس کا دماغ مزید خراب کر دیا تھا۔ ابھی وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا کر بیٹھا ہوا تھا۔ یا اللہ، میں نے کیا کر دیا ہے؟ وہ لڑکی تو پہلے مجھ سے دور بھاگتی تھی، اب تو وہ مجھ سے پہلے سے بھی زیادہ نفرت کرنے لگی تھی۔
اس نے زور سے قریب پڑے پتھر کو ٹھوکر ماری، لیکن پھر خود ہی درد سے بلبلا اٹھا کیونکہ پتھر اچھا خاصا بھاری اور مضبوط تھا۔ اس نے ایک اور فیصلہ کیا تھا کہ وہ اگلے ہی ہفتے رخصتی کروا لے گا، اور اسے یقین تھا کہ اس بار الاف بھی انکار نہیں کرے گی۔ اگلے کچھ دن تیزی سے گزر گئے تھے۔ الاف اس کے سامنے نہیں آتی تھی، بلکہ وہ تو اس کے سائے سے بھی دور بھاگتی تھی۔ وہ جہاں کہیں بھی بیٹھا ہوتا، الاف اس جگہ کے آس پاس بھی نہیں بھٹکتی تھی۔ اس نے اپنا کمرہ بھی بنٹی کو دے دیا تھا۔ خود وہ نور کے کمرے میں شفٹ ہو گئی تھی، اور اگر کبھی نور تھوڑی دیر کے لیے کمرے سے باہر جاتی تو الاف کو فکر ہونے لگتی تھی۔ وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے ہی نکل جاتی تھی۔ ظالم کو موقع ہی نہیں مل رہا تھا کہ وہ اس سے بات کر سکے، اور اس رات جو کچھ بھی ہوا تھا وہ اس پر الاف سے بات کرنا چاہتا تھا۔ دوسری طرف زینان کو اس نے گھر واپس بھیج دیا تھا۔ زینان نے دوبارہ اپنے ماموں کے گھر آنے کی جرت نہیں کی تھی، نہ ہی اس نے الاف سے کوئی بات کہی تھی۔ الاف کو اس بات کا بھی دکھ تھا کہ کم از کم زینان کو اسی صفائی پیش تو کرنی چاہیے تھی۔ وہ اس بات کا ذمہ دار بھی اپنے زبردستی کے شوہر کو ہی سمجھ رہی تھی۔ رات کے وقت وہ سب گھر والوں کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی کھانا کھا رہی تھی۔ آج وہ اسی وجہ سے ان کے ساتھ ڈنر کر رہی تھی، کیونکہ اسے لگا تھا کہ زارم گھر پر موجود نہیں ہے۔ لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد جب زارم ڈائننگ ٹیبل پر آ کر بیٹھا تو الاف بے چین ہو گئی۔ وہ وہاں سے جانے کے لیے پر تول رہی تھی جب اکرام صاحب کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ میں بس سوچ رہا ہوں کہ اگلے ہفتے الاف اور زارم کی رخصتی کر دوں، کیونکہ مجھے پھر سے اپنے ایک امپورٹنٹ پروجیکٹ کے سلسلے میں اٹلی جانا ہے۔ الاف نے تڑپ کر اپنے بابا کے چہرے کو دیکھا اور پھر دو ٹوک انداز میں کہا، میں بھی آپ کے ساتھ اٹلی چلی جاؤں گی۔ انہوں نے بیچ میں ہی اس کی بات کاٹ دی۔ ابھی بڑے بات کریں بیٹا۔ الاف نے مضبوطی سے اپنے لب پھینچ لیے تھے۔ پہلے بھی بڑوں کے فیصلوں کی وجہ سے ہی اس کی زندگی برباد ہوئی تھی۔ اس بار وہ اپنی زندگی پر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہتی تھی۔ دادا جان کو بھی اکرام صاحب کے فیصلے پر کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور جہاں تک زارم کا سوال تھا اسے تو مسئلہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ اطمینان سے کرسی کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا الاف کے لال ہوتے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بھی وہاں پر بیٹھے بیٹھے خود سے عہد کر رہی تھی کہ اس بار وہ کسی کے سامنے بھی نہیں جھکے گی۔ اس نے حویلی سے فرار ہونے کا پلان بنایا تھا، اور اس سلسلے میں اس نے نور سے مدد مانگی تھی۔ رات کے وقت نور نے حویلی سے باہر نکلنے میں اس کی ہیلپ کی، لیکن جیسے ہی وہ گاڑی میں جا کر بیٹھی اسے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا، کیونکہ گاڑی میں موجود پرفیوم کی خوشبو اس کے لیے جانی پہچانی تھی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے گردن پھیری تو فرنٹ سیٹ پر نور کی دوست کے بھائی کے بجائے زارم بیٹھا ہوا تھا، جس کی آنکھیں نیند سے بھری ہوئی تھی۔ پچھلی 2 راتوں سے وہ ڈیرے کے کاموں کی وجہ سے چین سے سو نہیں پایا تھا۔ میں کب سے تمہارا انتظار کروں، تم واقعی میں ہر کام میں بہت دیر لگاتی ہو۔ الاف نے گاڑی سے اترنے کی کوشش کی، لیکن اسے آٹومیٹک لاک لگا گیا تھا۔ گاڑی روکو، اب تو یہ منزل تک پہنچنے سے پہلے نہیں رکے گی، زارم نے ٹھنڈے لہجے میں کہا اور گاڑی کی سپیڈ تیز کر دی۔ اگر تم نے گاڑی نہ رکی تو میں گاڑی کا شیشہ توڑ کر چھلانگ لگا دوں گی۔ الاف نے اسے دھمکی دینی چاہی۔ ویسے تم یہ کوشش بھی کر سکتی ہو سکتا ہے کہ کامیاب ہو جاؤ۔ اس کا اطمینان ابھی بھی ویسا کا ویسا ہی تھا۔ الاف نے بے چینی سے پہلو بدل کر رہ گئی تھی۔ زارم اسے لے کر اپنے فاہمہ سے آ گیا تھا۔ وہ اسے گھسیٹتا ہوا بیسمنٹ میں لے کر گیا اور اسے بند کر دیا۔ اندھیرے میں ویسے بھی الاف کی جان جاتی تھی۔ 5-6 گھنٹوں تک وہ روتی رہی، چیختی چلاتی رہی، لیکن کوئی بھی آگے بڑھ کر بیسمنٹ کا دروازہ کھولنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ لیکن الاف کی چیخوں پر سب کو ہی اس کے لیے افسوس ہو رہا تھا۔ زارم نے رات کے آخری پہر جا کر بیسمنٹ کا دروازہ کھولا تو وہ زمین پر بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ زارم نے اس کے اوپر پانی کی چھینٹے پھینکے تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور شکایتی نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ گھر سے بھاگنے کی جرت کیوں کی تم نے؟ بغیر کوئی تمہید باندھے زارم نے اس سے 2 ٹوک انداز سے پوچھا۔ کیونکہ میں تمہارے ساتھ رخصت نہیں ہونا چاہتی تھی، میں تم سے نفرت کرتی ہوں۔ مجھ سے تمہاری نفرت اپنی جگہ پر، لیکن تمہیں اپنے خاندان والوں کا تو خیال ہونا چاہیے تھا۔ تمہاری اس حرکت پر تمہارے بابا کو کتنی شرمندگی ہوتی، تمہیں اس چیز کا اندازہ بھی ہے؟ وہ عجیب سے انداز میں مسکرا دی۔ بابا کو بھی تو اندازہ ہونا چاہیے کہ ان کے اس فیصلے سے مجھے کتنی تکلیف پہنچ رہی ہے۔ ایک ایسے انسان کی بیوی بن گئی جو مجھے استعمال کی شے کے علاوہ کچھ اور سمجھتا ہی نہیں ہے۔ اس کے تڑپ کر کہنے پر زارم نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں،
اس نے آگے بڑھ کر الاف کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لینا چاہا تو وہ تیزی سے پیچھے کی طرف کھسکی۔ اگر تم مجھ سے محبت کرتی ہوتی تو کبھی بھی مجھے میری محبت سے الگ نہ کرتی۔ زارم نے ایک گہری سانس خارج کی۔ آج مجھے اس چیز کا اندازہ ہو گیا ہے کہ مجھے تمہارے ساتھ بھلائی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا موبائل نکالا اور الاف کے سامنے ایک ریکارڈنگ چلا دی تھی۔ جیسے جیسے وہ سنتی گئی الاف کے ہوش اڑتے چلے گئے، کیونکہ جس سینان کو وہ اپنا ہمدرد سمجھ رہی تھی وہ شخص اس سے صرف اور صرف اس کے باپ کے جائیداد کی وجہ سے شادی کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے شہر میں بھی ایک شادی کی ہوئی تھی جس عورت سے اس کی 2 بیٹیاں بھی تھیں۔ اس سے پہلے بھی وہ ایک لڑکی کے ساتھ افیئر کر کے اسے استعمال کر کے چھوڑ چکا تھا۔ زارم نے اسے وہ ساری تصویریں اور ویڈیوز بھی دکھائی تھی۔ میں اتنی بدقسمت کیوں ہوں؟ الاف نے یہ کہا اور زارم کے ہی کندھوں پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ زارم خاموشی سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ آج یہ عورت جی بھر کر رو لے تاکہ اس کے دل میں جو بھی غم ہے وہ آنسو کے راستے بہہ جائے۔ میرے ساتھ ہمیشہ کیوں ہوتا ہے؟ پہلے وہ شخص میری زندگی میں آیا جس کو میری جائیداد چاہیے تھی، اور اب تم جو مجھ پر حکم چلا کر اپنی انا کو تسکین پہنچانا چاہتے ہو۔ آخر کسی کو مجھ سے سچی محبت کیوں نہیں ہوتی؟ وہ روتے ہوئے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہی تھی۔ زارم کو پہلی بار اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا کہ اس کی محبت جتانے کا طریقہ بہت غلط تھا۔ وہ لڑکی محبت سے گندی ہوئی اور محبت کے جانے کے قابل تھی۔ اگر وہ شروع سے ہی اسے سختی سے سمجھانے کے بجائے پیار سے سمجھاتا اور اس پر اپنا حق جمانے کے بجائے اس کی باتوں کو ویلیو دیتا تو شاید آج حالات بہت مختلف ہوتے۔ لیکن ابھی زیادہ وقت بھی نہیں گزرا تھا۔ رو رو کر الاف کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ پچھلے دنوں بھی اس کی حالت عجیب سی ہو رہی تھی۔ اچانک سے اسے وامٹنگ شروع ہو گئی تھی جو کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ زارم بھی بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ وہ اسے ہاسپٹل لے کر گیا تو پتہ چلا کہ محترمہ امید سے ہے۔ یہ خبر الاف کے سر پر پہاڑ بن کر ٹوٹی تھی۔ وہ تو پہلے اس شخص سے جان چھڑوانا چاہتی تھی، لیکن اب اس کا بچہ بھی اس کے پیٹ میں آ گیا تھا۔ زارم اسے بہت کچھ سمجھا رہا تھا لیکن وہ کچھ بھی نہیں سن رہی تھی۔ ساری باتیں اس کے سر کے اوپر سے گزر رہی تھی۔ وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ بعد میں حویلی میں دوبارہ سے رخصتی کی بات ہوئی، تب بھی اس نے کوئی احتجاج نہیں کیا۔ وہ رخصت ہو کر زارم کے کمرے میں پہنچ گئی تھی۔ سہاگ رات میں بھی وہ بالکل خاموش رہی۔ زارم نے اس پر کوئی حق نہیں جتایا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ لڑکی تکلیف میں ہے اور اسے سنبھلنے کے لیے تھوڑا سا وقت لگے گا۔ اس دوران وہ اس کا حد سے زیادہ خیال رکھتا تھا، اس کی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کو پورا کرتا تھا، اسے زبردستی اپنے ساتھ گھمانے کے لیے لے کر جاتا تھا، اسے اس کی فیورٹ سپورٹس پر بھی لے کر جاتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ بہت زیادہ چڑچڑی ہوتی جا رہی تھی۔ وہ زارم کے ساتھ بدتمیزی کرتی تھی، لیکن اب زارم اس کی بدتمیزی کا جواب غصے سے دینے کے بجائے بہت ہی پیار سے اسے مناتا تھا اور اسے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتا تھا۔ ایک دن وہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ زارم کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ کیا ہو گیا تمہیں میری جان؟ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ تم یہ سب کچھ اس بچے کی وجہ سے کر رہے ہو، ورنہ تمہیں میری باتیں اور میری حرکتیں زہر لگتی تھی۔ پہلے اگر میں تم سے بدتمیزی کرتی تھی تو تم مجھے تکلیف پہنچاتے تھے، لیکن اب تم مجھے کچھ بھی نہیں کہتے کیونکہ تمہیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں تمہارے بیٹے کو نقصان نہ پہنچے۔ تمہیں مجھ سے کبھی محبت نہیں ہو سکتی اور نہ ہی کوئی اور مجھ سے محبت کر سکتا ہے۔ میرے ماما بابا نے بھی تو میرے ساتھ ایسا ہی کیا تھا، وہ بھی مجھے صرف ذمہ داری سمجھتے تھے، انہیں بھی مجھ سے محبت نہیں تھی، اسی وجہ سے مجھے دادا کے گھر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ زارم کی آنکھیں بھر آئی تھی۔ وہ ایک مضبوط اعصاب کا مالک تھا، لیکن اس عورت کی باتیں ہتھوڑے کی طرح اس کے دماغ پر برس رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس نے الاف کو اپنے سینے سے لگا لیا اور جذبات سے چور لہجے میں کہا، میں تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں، اتنی محبت کرتا ہوں کہ بیان نہیں کر سکتا۔ اور جہاں تک اس بچے کا سوال ہے تو میں جانتا ہوں کہ مجھے اس رات تمہارے ساتھ وہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں کمزور پڑ گیا تھا اور میں آج بھی اس پر پچھتا رہا ہوں۔ کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتی ہو؟ کیا اس سب کو نظر انداز کر کے تم میرے ساتھ نئی زندگی کی شروعات نہیں کر سکتی ہو؟ میں تم پر کیسے یقین کر لوں؟ الاف نے تقریر دار لہجے میں کہا، میں جانتا ہوں یقین کرنا تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن ایک بار کوشش کر کے تو دیکھو۔ وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے سارے غموں کو مٹا دوں گا، صرف ایک بار مجھ پر ٹرسٹ کر لو۔ الاف خود بھی بہت زیادہ تھک گئی تھی۔ اس نے زارم پر یقین کرنے کا فیصلہ کیا اور پھر واقعی زارم نے جو کچھ کہا تھا وہ سچ ثابت کر دکھایا تھا۔
اس نے ایلاف کو بے تحاشا محبت دی تھی. وہ واقعی میں ماضی کے سارے غم بھول گئی تھی. پھر جب اللہ تعالیٰ نے اسے بیٹی سے نوازا تو اس کی زندگی میں مزید خوشیاں آ گئی. اس نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو بے تحاشا محبت دے گی، وہی محبت جس کے لیے وہ ساری زندگی ترستی رہی.